اگلے جینڈر کی پریزنس ہے، اگر آپ وہاں پہ جو ہے ڈیپ انسائڈ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں تو دیٹ مینس اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، اللہ نے کہا لا تقربو، کہ تم قریب بھی نہ جاؤ. نظر سے نظر ملتی ہے اور اس کے اوپر روایت بھی آتی ہے کہ وہ شیطان کا تیر ہے بنیادی طور پہ، جو سٹارٹ اور ابتدا وہیں سے ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، میں نے آج تک جتنا اس کو آبزرو کیا ہے وہ اپوزٹ جینڈر کے آنے سے تھوڑا سا جو ہے نا، بلکہ ڈیپ انسائڈ کہیں نہ کہیں وہ انسیٹلمنٹ کی طرف جاتا ہے. انسان کی جو سائیکالوجی ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. مطلب لیٹ سپوز ایک انوائرمنٹ ہے، لیٹ سپوز ایک کلاس روم لے لیں، اب وہ سارا جو ہے نا اس میں سارے بوائز ہیں. اب جیسے ہی اس میں نا ایک اپوزٹ جینڈر، ایک فیمیل کی انٹرنس ہونی ہے تو ادھر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے، کام کرنا ہے، تو آپ کہہ لیں کہ جی وہ سیف ڈسٹینس ہونا چاہیے، سب ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ وونٹ بی پاسبل، کہ وہ ہوگا نہیں. کہیں نہ کہیں اسائنمنٹس آ جائیں گے، گروپس بن جائیں گے، کوئی انسان کو ضرورت ہو جاتی ہے، کبھی طبیعت خراب ہو، کچھ بھی معاملہ انسان کا نکل آ سکتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا معاملہ رک جاتا ہے، وہ معاملہ وہیں پہ آ جائے گا. تو یہ جو ہے نا ہو نہیں سکتا، انسان جو ہے نا اس نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اسی طریقے سے آپ وائس ورسا لے لیں، آپ فیمیل اگر آپ پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ڈیپ انسائڈ، چاہے کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی لبرل یا کتنا ہی آزاد، بھلے وہ پردہ کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، وہ عبایا لے رہے نہ لے رہے ہیں، وہ صرف چادر لے رہے ہیں، صرف دوپٹہ بھی لے رہے ہیں، اگلے جینڈر کی پریزنس ہے، اگر آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں ڈیپ انسائڈ، دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ دین ہمارا فطرت ہے، اگر آپ وہاں پہ جو ہے ڈیپ انسائڈ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں تو دیٹ مینس اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ وہ سیگریگیشن ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ ایک چیز فطرت ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے یہ اپوزٹ جینڈر کے اندر انٹریکشن اور یہ اللہ تعالیٰ نے چاہت رکھی ہے انسان کی، وہ آپس میں میگنیٹائز ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس کو کنیکٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے بنیادی طور پہ، تو اس طریقے کار سے کنیکٹ ہوگا، کیا جائے گا. اس کے علاوہ پہ جو ہے نا احتیاط برتی جائے گی، اور جب جہاں جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے اپنی جو ہے نا مستقبل کو خراب کیا، انہوں نے اپنی دنیا کو خراب کیا. اور دوسری بات یہ کہ اگر میں اس میں اس چیز کو بھی رکھوں سامنے کہ شریعت نا سد الذریعہ اس کو بہت جو ہے نا سامنے رکھتی ہے. سد الذریعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا اینڈ کانسیکوینٹ نتیجہ وہ کسی غلط راہ راستے اور کام کی طرف لے کے جائے گا، تو شریعت اس کے لیے کہہ دیتی کہ آپ اس گلی میں جائیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا اور مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ لا تقربوا الزنا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، اللہ نے کہا لا تقربوا، کہ تم قریب بھی نہ جاؤ. بیسیکلی اس گلی میں انٹر ہی نہیں ہونا کہ جس کا انجام اس طریقے سے ہو. تو جب بھی حیا کی، سیگریگیشنز کی اور ڈسٹنس کی اور پردے کی اور نظروں کی جھکاؤ، جو کہ مردوں کو پہلے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایڈریس کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عورتوں کے لیے نظروں کو جھکانے کا حکم ہے اور پردے کا حکم ہے تو مردوں کے لیے بھی آنکھوں کو نظر نیچے کرنے کا حکم ہے. اور یہ شیطان کی جو ہے نا وہ چالوں میں سے چال ہے، نظر سے نظر ملتی ہے، اور اس کے اوپر روایت بھی آتی ہے کہ وہ شیطان کا تیر ہے بنیادی طور پہ، جو سٹارٹ اور ابتدا وہیں سے ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو یہ سد الذریعہ، اس ذرائع کو ختم کرنا کہ جو ایول بیسیکلی پیتھ ویز ہیں، وہ راستے ہیں جو آپ کو وہاں پہ لے کے جائیں گے، اس وجہ سے روکا جاتا ہے. اور اس کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی شریعت جو ہوتی ہے اور قرآن و حدیث نے ہمیں جو ہے نا بیسیکلی سفوکیٹ کر دیا، باؤنڈ کر دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آج بھی کتنے ہی کیسز ایسے ہیں، ہماری سراؤنڈنگ میں ایسے کیسز ہیں جہاں پہ اس طرح کی مکسنگ ہوئی ہے اور اس کا جو اینڈ ہے وہ غلط کاموں کے اوپر ہوا ہے، غلط جو ہے نا وہ راہوں پہ چل پڑے ہیں. کتنے رشتے خراب ہو گئے. اور اگر آپ جو ہے وہ اس کی حقیقت کو جب جائیں گے نا، جب ہم LCM نکالیں گے، جی یہ وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ وہ اسٹارٹ وہیں سے ہوا تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھائی قریب بھی نہیں جانا. جب قریب نہیں جانے کا مطلب یہ کرنا تو دور کی بات ہے. تو جب آپ قریب گئے تو یہ تو بات وہی ہوئی ہے نا کہ ایک جگہ پیٹرول پڑا ہوا ہے اور آپ جو ہے نا ماچس کی تیلی جلائیں اور جا کے جو ہے نا اس کو چیک کریں کیا ہوتا ہے. کچھ منٹ اور کچھ گھنٹوں کی اور کچھ دنوں کی لذت ہوتی ہے حقیقتاً، لیکن ساری زندگی انسان جو ہے نا اب اس جرم اور احساس جرم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور کبھی بھی اس گلٹ سے واپس نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا. اور اگر ہم دوبارہ سے میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا، جب ہم اس کے اوپر دیکھیں کہ بھائی وہ اس کا ریزن کیا تھا اس بات کا، تو وہی ہے کہ آپ نے حیا، وہی سیگریگیشن، وہی پردہ، یہ ساری چیزیں آپ نے کمپرومائز کیا. جب آپ ان سب چیزوں کو کمپرومائز کریں گے جس نام کے اوپر بھی، وہ دیکھیں آپ کے معاملات کہاں سے کہاں چلیں گے.